देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र खबर के खुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात को। नाज़रीन, हम 2019 के आम इंतखाबात के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, बल्कि उसका बिगुल बज चुका है। और जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन करीब आता जा रहा है, मुल्क की सियासत में तेज़ी भी आती जा रही है। और ऐन इलेक्शन से कबल मुल्क के हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की साजिश भी तेज़ी से जारी व सारी है। बल्कि सियासी मुबस्सिरीन का तो कहना है कि इस बार का इलेक्शन तरक्की, विकास, रोज़गार और तालीम के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि आपस में तफरीक़ा डालकर मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा जाएगा। और बज़ाहिर इस लड़ाई की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन हमें इंतहाई दानिशमंदी का इस वक्त सबूत देना है। बाज़ लोग हर हाल में हमें लड़ाना चाहते हैं, नफ़रत की एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। अभी 7 मार्च को लखनऊ में चंद लोगों पर जोश सवार हुआ तो उन्होंने उन कश्मीरियों पर हमला कर दिया जो खुश्क मेवा हर सर्दी के मौसम में कश्मीर से लाकर कम कीमत पर फ़रोख्त करते थे। मारपीट करने और गंदी गालियां बकने वाले अपने को विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के कारकुन बता रहे थे। इन गुंडों के सरदार से एक रिपोर्टर ने मालूम किया तो कि तुम कौन होते हो, तो उसका जवाब था कि ये मुल्क हमारा है और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये कश्मीरी हमारे मुल्क से कमा कर रुपया ले जाएं और बम बनाकर बसें उड़ाएं। जबकि इत्तलात के मुताबिक ये कश्मीरी बरसों से गर्म कपड़े और खुश्क मेवे और फल लखनऊ लाते और फरोख्त करते रहे। इन कश्मीरी लड़कों के साथ बदतमीजी की खबर आम हुई तो वज़ीर आज़म ने हमेशा की तरह कह दिया कि दुश्मन समाज, दुश्मन अनासिर ने कश्मीरियों के साथ बदतमीजी की। लेकिन जिस हुकूमत की सरपरस्ती के बल पर उन्होंने गुंडागर्दी की है, वो हमेशा की तरह खामोश रही। लेकिन हर लखनवी को फ़ख्र होना चाहिए समाजी तंजीमों पर जो खुलकर सामने आई, और लखनऊ के हिंदू और मुसलमान 100% इन कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हो गए और लखनवी तहजीब को ज़ख्मी होता देखकर हर किसी ने उनसे मेवा ख़रीदा और सब ने इसरार किया कि वो जैसे कारोबार करते थे इसी तरह करें। ज़िला मजिस्ट्रेट का रवैया भी इंतहाई काबिल तारीफ़ रहा कि उन्होंने हिफाजत का यकीन दिलाया और 20,000 रुपये इलाज और नुकसान की तलाफ़ी के लिए दिए और पुलिस को हुक्म दिया कि वो दफात लगाओ कि 6 महीने तक जमानत न हो सके। नाज़रीन, ये भी बड़े अफसोस की बात है कि जुल्म करने वाले डर से बिल्कुल दूर हैं, इसलिए कि ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो उनकी सरपरस्ती कर रहा है। लेकिन हमें तो नफ़रत की दीवारों को गिराना है। फ़िरक़ा परस्त मुल्क में उन्हीं अदवार को लौटाना चाहते हैं, उसी दौर को लौटाना चाहते हैं जब सैकड़ों जानें तल्फ़ हुई थी, करोड़ों की मालियत तबाह कर दी गई थी, नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुल्क का हुआ था। अब ये फ़िरक़ा परस्त चाहते हैं कि वही हालात दोबारा लाए जाएं और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया जाए ताकि मुल्क में फसादात हो और फिर मंदिर मस्जिद के नाम पर इख्तिदार पे दोबारा काबिज हो जाए। नाज़रीन, 2014 में तरह तरह के वादों और अजीब व गरीब सुनहरे ख्वाब दिखलाकर जो हुकूमत में आए थे और फिर सिलसिलावार मुल्क के तकरीबन 21 सूबे उनके ज़ेर इख्तिदार आते गए, उन वादों को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रहे। वो सारे वादे धरे के धरे रह गए। इन अरसों में सिर्फ अवामी जज्बात से खिलवाड़ किया गया, अक़लियती तबक़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत को हवा दिया गया। किसे नहीं मालूम कि गुज़िश्ता 5 सालों में मुल्क तरक्की के बजाय रूबज़वाल होता चला गया। महंगाई आसमान को छूने लगी। पेट्रोल की कीमत बैनुल-अक़वामी मार्केट में इंतहाई कम होने के बावजूद कीमत की बढ़ोतरी में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया गया।
لیکن روزگار کے محاذ پر کوئی ٹھوس کام نہیں کیا گیا۔ نوٹ بندی نے لوگوں کی کمر توڑ دی۔ جی ایس ٹی کے سبب کسان، تاجر، متوسط اور چھوٹی صنعت والے سب سے زیادہ پریشان نظر آئے۔ ہر گاؤں تک بجلی پہنچانے، بیت الخلا بنانے، کسانوں اور غریبوں کی مدد کرنے، مختلف طرح کی اسکیموں کے ذریعے دسیوں طرح کی یوجناؤں کا اعلان کیا گیا، لیکن یہ سب کاغذ پر ہے۔ آج بھی سینکڑوں گاؤں بجلی سے محروم ہیں، وہاں بیت الخلا نہیں، 40% لوگوں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، کسانوں اور مختلف طرح کے تاجروں کو کسی طرح کی کوئی سہولت نہیں مل سکی۔ ہر گھنٹے 1 گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کر رہا ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں 2 روپے تو کسی کے اکاؤنٹ میں صرف 70 روپے جمع ہوئے۔ تحفظ خواتین، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگایا گیا، لیکن اس محاذ پر بھی مکمل طور پر ناکام رہے۔ ہر 3 منٹ پر ایک خاتون کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں ریپ کی واردات کی شرح سب سے زیادہ بڑی ہے، بلکہ المیہ یہ ہے کہ نابالغ بچوں کے ساتھ اب اس طرح کے واقعات بکثرت پیش آ رہے ہیں، اور بعض لیڈران ان واقعات میں براہ راست کہیں ملوث پائے جاتے ہیں تو کہیں ایسے سنگین مجرموں کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اقتصادی اور معاشی سطح پر بھی ملک کا دیوالیہ بن چکا۔ جی ڈی پی کی شرح میں گراوٹ آ گئی، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت مزید کم ہو گئی۔ اسمارٹ سٹی، بلٹ ٹرین اور ہر کھاتے میں 15 لاکھ کی ہوا اکھڑ کر رہ گئی۔ دلت اقلیتوں پر مسلسل حملے ہوئے اور موب لنچنگ نے عوام میں دہشت کی آگ پھیلا دی۔ ابھی چند دنوں پہلے 5 مارچ کو سیتامڑھی بہار میں 2 مسلم نوجوانوں کو مارا گیا اور میرٹھ میں 250 گھر نظر آتش کیے گئے، لیکن میڈیا نے ان واقعات کو دکھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ بدعنوانی ختم تو کیا ہوتی، الٹے نیرو مودی اور وجے مالیا سمیت کئی لوگ بینکوں کو چونا لگا کر ملک کا اربوں روپیہ لے کر ملک سے فرار ہوئے۔ ایس بی آئی جیسا بینک خسارے کا شکار ہوا۔ رفائل سودے کے متعلق حقائق کو چھپانے کا الزام ہنوز باقی ہے۔ گزشتہ 4 سالوں کی خارجہ پالیسی بھی بہت ناکام ثابت ہوئی۔ ہمارے وزیر اعظم نے اپنی حلف برداری تقریب میں تمام پڑوسی ملکوں کو مدعو کر کے بہتر رشتہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں کامیابی بالکل نہیں مل سکی۔ نیپال، بنگلہ دیش، مالدیپ، بھوٹان اور میانمار جیسے پڑوسی ملکوں سے ہندوستان کے تعلقات بہت بہتر تھے، لیکن موجودہ اس وقت یہ تعلقات کشیدگی کے شکار ہیں۔ ہندوستان روس رشتے میں بھی بہت زیادہ تلخیاں آ چکی ہے۔ چین کی دراندازی بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت ہے۔ ناظرین، مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی بھرپور مداخلت کرنے کی گزشتہ عرصے میں کوشش کی گئی۔ لوک سبھا سے طلاق بل پاس کر کے اور یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ چھیڑ کر یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کا مذہب اب قابل عمل نہیں رہ گیا، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے جو یہ سرکار کر رہی ہے۔ چند خواتین کو برقع پہنا کر یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی گئی کہ ملک کے تمام مسلم خواتین ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ملک بھر میں لاکھوں مسلم خواتین نے احتجاج کر کے یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ ہماری شریعت ہمارے لیے آج بھی قابل فخر اور باعث اعزاز ہے، اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، اور ہم اس کو گوارا بھی نہیں کر سکتے۔ عیسائیوں کے اور بشپ نے بھی گزشتہ دنوں تمام چرچوں کو خط لکھ کر یہ واضح کر دیا ہے کہ واقعی ملک کی جمہوریت خطرے میں ہے۔ ناظرین، یہ گزشتہ 5 سالوں کی ہلکی سی جھلک ہے جس کو اشارتاً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ کاش کہ جن وعدوں کے ساتھ ملک کے عوام کو خواب دکھایا گیا تھا وہ سچ ثابت ہوتا اور ملک کے کروڑوں عوام راحت ہو سکون کی سانس لیتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کب تک عوام کو خواب دکھایا جائے، اب کب تک حکمراں جماعت کے ذریعے دکھلائے جانے والے خوشنما باغات کے ذریعے عوام لطف اندوز ہوتی رہے گی۔ عوام کو تو روزگار اور ملازمت چاہیے، مگر حکمراں جماعت نے تو صرف خواب ہی دکھلانے کا کام کیا۔ لیکن اور اس وقت بھی فرقہ پرستوں کا ذہن یہی ہے کہ ہندو مسلم کے درمیان نفرت کی خلیج کو مزید گہرا کیا جائے، انہیں ایک دوسرے سے دور کیا جائے تاکہ صرف نفرت کی بنیاد پر اس الیکشن کو لڑا جائے۔ لیکن ہمیں ایسے نہیں ہونے دینا ہے۔ ہمیں جمہوریت کی پاسداری کرتے ہوئے فرقہ پرستوں کے برے مقاصد کو ناکام بنانا ہے اور جذبات کے بجائے انتہائی مدبرانہ طریقے سے آگے کی حکمت عملی بھی طے کرنی ہے۔
ناظرین، اب جب کہ تمام پارٹیاں اور تمام قومیں بیدار ہو چکی ہیں تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی الیکشن کے طے اور ہندوستان کی سالمیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور لاہی عمل تیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ الیکشن کے وقت اپنے قائدین کے لیٹر پیڈ پر دیے گئے سیکولر بیانات کی ووٹ بنیاد پر ہم ووٹ دیں۔ اس وقت کوئی قائد کہے گا کہ فلاں اچھی پارٹی ہے، اسے ووٹ دیا جائے، تو کوئی دوسری پارٹی کا نام لے گا اور پھر ووٹ تقسیم ہوں گے اور ہماری طاقت بکھر کر رہ جائے گی، اور اللہ ہزار بار ہماری حفاظت کرے وہی نقصان پھر ہمارا مقدر بن سکتا ہے۔ تو جس طرح سے تمام پارٹیاں تیاری کر رہی ہیں، اگر مسلمان بھی کسی ایک پارٹی کو جو حقیقی معنی میں سیکولر ہو، جو ہوشمندی کے ساتھ اور اس کے سامنے اپنی شرائط کو منظور کروا کر تمام مکتبہ فکر کو ساتھ لے کر متحد ہو کر اسے ووٹ دینے کی کوشش کرے تو پھر نقشہ کچھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ویسے ہندوستان کی قسمت میں جو لکھا اسے تو ہونا ہی ہے، لیکن تیاریاں بھی کچھ ہوتی ہیں۔ اور ہاں، بارش کے مینڈکوں کی طرح ووٹ بانٹنے کے لیے الیکشن کے موقع پر جو امیدوار اترتے ہیں ان سے سب کو بچایا جائے۔ تو ناظرین، چلتے چلتے سچی بات کے ذریعے یہی عرض کروں گا کہ کسی بھی جمہوری ملک میں طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہوتی ہے۔ عوام کی ووٹ سے حکومت بنتی ہے اور اس میں ذرا سی غفلت ہمیں سخت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک اپنا ووٹر آئی ڈی ضرور بنوائے اور الیکشن کی اہمیت کے پیش نظر ضرور بھی ضرور اپنے اس حق کا استعمال کریں، اور چونکہ ووٹ ایک امانت ہے اس لیے اس امانت کا ہم پاس و لحاظ رکھتے ہوئے بہتر آدمی کا انتخاب کریں۔ تو چونکہ وقت ہو چلا ہے، اسی پیغام کے ساتھ آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اہم عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔